پاکستان کی ثالثیے میں ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر کی تصدیق۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا بات چیت سے لگتا ہے ایران کے ساتھ جلد معاہدہ ہو جائے گا۔ ایرانی اسپیکر نے آبنۂ ہرمز سے جہاز گزارنے کی اجازت دی۔ ٹرمپ کی مذاکرات کے ساتھ ساتھ زمینی کارروائی کی بھی دھمکی۔ کہا ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ خارج جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ خارج جزیرے کو انتہائی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فورسز نے اب تک ایران میں 13,000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ مشتبہ خامنائی کی صورتحال غیر واضح ہے۔ امریکی صدر نے ایرانی تیل پر قبضہ پسندیدہ آپشن قرار دے دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معنی خیز مذاکرات کی میزبانی اعزاز کی بات ہوگی۔ فریقین نے مذاکرات کے لیے پاکستان کی سہولت کاری پر آمادگی ظاہر کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی 4 ملکی وزراء خارجہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کا امریکہ ایران جنگ بندی پر اتفاق۔ وزراء خارجہ کا مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے اور مسلم امہ کے اتحاد کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، صرف تباہی اور نقصان کا باعث ہے۔ وزراء خارجہ نے کہا کہ بات چیت اور سفارتکاری ہی مسائل کا حل ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان سفارتی سرگرمیوں کا مرکز۔ مشرق وسطی تنازع پر اسلام آباد میں بڑی بیٹھک۔ پاکستان کی میزبانی میں وزراء خارجہ میں 4 ملکی وزراء خارجہ کا اجلاس۔ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کی شرکت۔ علاقائی صورتحال اور جنگ کے خاتمے پر تفصیلی غور۔ عام بیٹھک سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے دیر پا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو واحد مؤثر راستہ قرار دیا۔ اہم اجلاس میں شرکت کے بعد سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ واپس روانہ۔ مشرق وسطی میں جنگ ختم کرانے کے لیے اہم مسلم ممالک ایک پیج پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کی ملاقاتیں۔ خطے کی صورتحال اور امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے خطے کی صورتحال پر موقف سے آگاہ کیا۔ ترک اور مصر کے وزراء خارجہ سے ملاقات میں بھی ایران اور امریکہ جنگ سے متعلق تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ ملاقات میں کشیدگی روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مسلسل حملے جاری۔ تبریز میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ تہران اور کراچی میں توانائی تنصیبات پر بمباری۔ شہری سڑکوں پر آ گئے۔ موبائل کی لائٹس روشن کر کے اللہ اکبر کے نعرے۔ صبح ہرمزگان کے ساحلی علاقے پر بھی بمباری، 5 افراد شہید، 4 زخمی۔ صبح گیلان کے گاؤں اسمندان پر حملے میں 6 شہری شہید ہوئے، 5 زخمی۔ اصفہان میں یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پر حملہ، 4 ملازمین زخمی۔ ایران کی خنداب جوہری تنصیب اسرائیلی حملوں سے شدید متاثر۔ عالمی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے خنداب واٹر پلانٹ آپریشنل نہیں رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خنداب پلانٹ کو 27 مارچ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایران کا توانائی اور جوہری تنصیبات پر حملوں کا بھرپور جواب۔ اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ حیفا میں صنعتی کمپلیکس نشانہ، 2 فیکٹریاں تباہ، 100 گھروں کو نقصان پہنچا۔ تل ابیب اور اشدود میں بھی دھماکوں سے تباہی۔ تل ابیب پر میزائل حملے کے باعث اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس روک دیا گیا۔ سائرن بجنے سے ارکان اسمبلی کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ خطے میں موجود امریکی اہداف بھی ایران کے نشانے پر۔ آبنائے ہرمز میں ایک اور امریکی ڈرون مار گرایا۔ وکٹوریہ الخرج بیسز پر حملے۔ سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی سرویلنس طیارے کے تباہ ہونے کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ حملے میں 3 ٹینکر طیاروں کو بھی نقصان پہنچا۔ کویت نے 14 بیلسٹک میزائل اور 12 ڈرون مار گرائے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا حملہ، 1 صہیونی فوجی ہلاک، 3 زخمی۔ امریکی عوام اسرائیل فرسٹ کی پالیسی سے ناراض، اسرائیلی بادشاہوں کی حکمرانی سے تنگ آ چکے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا امریکی AI ماہرین صدر ٹرمپ کو نوکنگز مظاہروں کی اصل حقیقت سے آگاہ کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانے پر سخت رد عمل، کہا پہلے سائنسدان پھر جوہری تنصیبات اور اب یونیورسٹیز پر حملے ہو رہے ہیں۔ تعلیمی مراکز پر حملے دشمن کی مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں۔
ایرانی افواج امریکی زمینی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے خبردار کر دیا۔ مذاکرات کے پیغامات کے ساتھ زمینی حملے کی خفیہ تیاری پر ٹرمپ پر شدید تنقید، بولے ہماری فوج تیار اور دشمن کو سخت سزا ملے گی۔ خاتون الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری بولے زمینی کارروائی کی کوشش کی امریکی فوجی خلیج فارس میں شارک مچھلیوں کی خوراک بنیں گی۔ ٹرمپ نے ثابت کیا کہ وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا مہرہ بنے ہوئے ہیں اور ایپسٹین فائلز کی وجہ سے موساد کے دباؤ میں ہیں۔ یو ایس ایس ابراہیم لنکن پر گہری نظر ہے، رینج میں آتے ہی حملہ کریں گے۔ ایرانی بحریہ کی بھی وارننگ۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 9 افراد جاں بحق، 47 زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق جاں بحق افراد میں 8 بچے اور 1 خاتون شامل۔ بارشوں کے باعث 6 گھروں کو نقصان پہنچا۔ حادثات بنوں اور شمالی وزیرستان میں پیش آئے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں وقفے سے منگل تک بارشوں کا امکان ہے۔